یہ ہمیں اس کے حوالے سے بتائیں کہ پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے. اکثر اوورسیز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں 20-25 سال کے بعد, جمع پونجی لگائی ہوتی ہے یہاں پر, لوگوں پر یقین کر کے پیسہ دیا ہوتا ہے, پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے. اچھا قبضہ تو ہو گیا, لیکن ان کو یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ اس کے بعد ہم نے لیگل ایکشن کیسے لینا ہے, ہمیں کرنا کیا چاہیے, پہلا سٹیپ کیا ہے. تو اس حوالے سے کچھ بتائیں کہ کسی کی پراپرٹی پر قبضہ ہو جائے تو اس کو فوری طور پر کیا عمل اختیار کرنا چاہیے, قانونی طور پر کیا ایکشن لینا چاہیے. دیکھیں عثمان بھائی, میں 2-3 قانونی پہلو سے اس پر بات کروں گا, میرا جواب تھوڑا لمبا ہوگا, آپ نے برداشت کرنا ہے. جی, عرض یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کرتا ہے اور آپ کو کال آ جاتی ہے کہ فلانا بندہ تواڈے تالے توڑدا پیا, اور آپ اس جگہ پہنچ جاتے ہیں, تو فوری آپ نے سب سے پہلے 15 پہ کال کرنی ہے. متعلقہ ایس ایچ او, متعلقہ پولیس آئے گی اور وہ آ کے پوچھے گی اہل علاقہ سے کہ یہاں کا مالک کون ہے, آپ سے جو انٹائٹل ڈاکومنٹ ہے وہ طلب کرے گی. اور دوسری پارٹی پہ 448-511 کا پرچہ ہو جائے گا, یعنی کہ قبضہ کرنے کی اٹیمپٹ کی, قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. اور امپورٹنٹ بات, اگر کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے, پہلے میں نے بتایا کوشش کی, اگر کوئی شخص آپ کی پراپرٹی پر قبضہ کر لیتا ہے تو وہ آسان اور سب سے فاسٹ اس کی ریمیڈی ہے, وہ یہ ہے کہ انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ ہے 2005. آپ نے سیشن کورٹ میں, سیشن جج صاحب کے پاس آپ نے فوری کمپلین فائل کرنی ہے, اور اس کمپلین فائل میں یہ ہوگا سیشن جج صاحب جو ہیں وہ متعلقہ ایس ایچ او کو ڈائریکشن کریں گے کہ جائیں موقع کی جو رپورٹ ہے وہ طلب کریں, اہل علاقہ سے ایویڈنس لیں کہ اس جگہ کا آنر کون ہے, اور ان کے انٹائٹل ڈاکومنٹس دیکھیں کہ who is the original owner of this property. وہ تمام ڈاکومنٹس طلب کرنے کے بعد, وہ تمام رپورٹ بنانے کے بعد, وہ جو ایس ایچ او ہے وہ رپورٹ جمع کروائے گا سیشن جج کے پاس, اور دین سیشن جج کے پاس انہیرنٹ پاورز ہوتی ہیں کہ آپ کو وہ موقع پر جو پولیس والا ہوتا ہے, جو اوریجنل جو ایس ایچ او ہے, وہ فوری اس کو کمنٹ کریں گے, اس کو ڈائریکشن دیں گے کہ آپ جائیں, جو جنمن اس کے مالک ہیں ان کو جا کے پراپرٹی کا قبضہ واپس میاں صاحب. لیکن یہ سوال بڑا ضروری ہے کہ قبضے کرنے والے جو پارٹیز ہوتی ہیں وہ بڑے سٹرونگ ہوتے ہیں جی, بڑے مضبوط ہوتے ہیں. تو یہ جو ویریفیکیشن کا پروسیس بتا رہے ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پروسیس اتھینٹک ہے؟ اتھینٹک تو چلیں آپ نے بتا دیا, کیا یہ پروسیس کارآمد ہے, اس طرح عام آدمی کو کوئی انصاف مل سکتا ہے؟ پہلے تو ویریفیکیشن ہی نہیں ہوتی اس طرح سے, مطلب اندازہ آپ لگائیں کہ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں انہیریٹڈ جا کے چیک کر لیں, وہ ویریفائی بھی ہو جائے, تو وہ تو رپورٹ ہی پیش نہیں کی جاتی. بہت سے کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں. تو یہ تو عام آدمی ڈائریکٹلی یعنی اپروچ نہیں کر سکتا عدالت میں. دیکھیں جی, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ. پاکستان میں کوئی بھی شخص قانون سے بالاتر نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور الحمدللہ قانون امیروں کے لیے, غریبوں کے لیے, تگڑوں کے لیے, سب کے لیے ایک جیسا ہے. بس اس پہ امپلیمنٹیشن جو ہوتی ہے نا وہ کروانا ضروری ہوتا ہے. اور یہاں پر پاکستانی قانون بہت اچھا ہے, بالکل سپیڈلی کچھ دن کے اندر, 1 منتھ کے اندر, کچھ دنوں کے اندر آپ کا پوزیشن آپ کو واپس مل سکتا ہے. آپ نے اس کے اوپر چڑھنا ہے, آپ نے سیشن کے اوپر چڑھنا ہے, آپ نے عدالت میں اپنا اچھا وکیل پیش کرنا ہے, اس وکیل نے آپ کو وہاں پہ بیان کرنا ہے. متعلقہ ایس ایچ او نے جب اہل علاقہ سے پوچھنا ہے کہ یہاں کا مالک کون ہے, یہاں پر کون کتنے عرصے سے رہ رہا ہے, اگر دوسری پارٹی جس نے قبضہ کیا کوئی فیک ڈاکومنٹ پیش کرتی ہے اس کے اوپر پرچہ ہو جائے گا. اور آپ جو اوریجنل مالک ہیں, دیکھیں الحمدللہ یہاں پر جو ایس پی پوزیشن جو سیل ہیں اس پر بھی ایک علیحدہ سے ایس پی بیٹھتا ہے, اس کے لیگل سیل بنا دیے گئے ہیں جو آپ کو جو انصاف ہے وہ آپ کے گھر تک بآسانی فراہم کر سکتا ہے. الحمدللہ ایز کمپیئر ٹو جو پہلے جو عدل و انصاف کا نظام تھا اس کے لیے فورسز بنا دی گئی ہیں, کچھ بہتری آئی ہے جی الحمدللہ. سی سی ڈی جیسا ادارہ بنا دیا گیا ہے, پیرا فورس بنا دیا گیا. ہماری سی ایم ہے, جتنی تعریف کروں کم ہے, اتنی زیادہ فورسز بنا دی گئی, اور وہ ابھی آپ کی پراپرٹی پہ کوئی قبضہ کرتا فوری ڈالے, گاڑیاں فوری موقع پر پہنچتی ہیں. اور الحمدللہ پہلے کی نسبت جو عدل و انصاف کا نظام ہے وہ بہتری کی طرف ہے. یہ ادارے سپورٹ کر سکتے ہیں اس طرح کے کیسز میں, یہ ادارے ڈائریکٹلی سپورٹ کر سکتے ہیں. جی سر بالکل, سی سی ڈی کے پاس فوری اختیار ہے, پیرا فورس کے پاس فوری اختیار ہے کہ وہ آپ کی پراپرٹی کا قبضہ آپ کو کچھ گھنٹوں کے اندر فراہم واپسی دلوا سکتے ہیں. زبردست, یہ تو بڑا ایک ایسا اقدام ہے. اور اگر عدالتوں میں جس طرح کیسز لگے ہوئے ہیں تو میاں صاحب آپ تو روز دیکھتے ہیں, کیا اس میں بھی کوئی ٹائم لائنز کچھ بہتر ہوئی ہیں کہ کچھ جلدی کیسز حل ہو جائیں؟ کیونکہ یہ بڑا ایک پریشان کن سچویشن ہوتی ہے جب کیس لگا ہوتا ہے اور لوگوں کی زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں اور نسلوں پہ نسل در نسل کیسز چلتے ہیں, تو کہ اس میں بھی بہتری دیکھ رہے ہیں کہ نہیں؟ دیکھیں ہمارا عدل و انصاف کا جو نظام تھا نا وہ 133 نمبر پہ چلا گیا تھا, یعنی کہ ہم نیچے سے سیکنڈ لاسٹ کے اوپر تھے. تو وہاں پر پوری ہول اوور ورلڈ جو ہے دنیا بین الاقوامی جگہ پر انٹرنیشنل لیول پر ہم پر ہستی تھی,
لیکن الحمدللہ پہلے فائلیں جو تھی وہ عدالتوں میں پڑی ہمیں بددعائیں دے رہی ہوتی کہ آئیں ہمارا فیصلہ کریں، اور جن کا فیصلہ ہوتا ہے، مثال سپریم کورٹ نے کسی شخص کو یہ کہا کہ یہ بندہ بری کر دیا ہے، اس کی سزا معاف کر دی گیا، پتہ لگتا تھا وہ بندہ چیدہ میدہ وہ تو 3 مہینے پہلے مر چکا ہے، لیکن اب الحمدللہ عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ بہتری کی طرف ہے، اور میں بار بار کہوں گا عدالتوں کا وسیع نظام کیا جائے، جوڈیشری کا وسیع نظام کیا جائے، تاکہ ہر غریب کو بآسانی عدل و انصاف کا جو نظام ہے وہ انصاف ہے اس کے گھر تک فوری آسانی سے فراہم